عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج آپ تمام طلبہ کا ادعیہ معصورہ کا امتحان ہو رہا ہے، اور تمام وہ دعائیں جو قاری صاحب نے آپ کو یاد کرائی ہیں، آج انشاءاللہ وہ تمام دعائیں آپ سے سنی جائیں گی۔ جو بچے بہترین انداز میں اچھے طریقے سے جن بچوں نے دعائیں یاد کی ہیں ان کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا۔ تو ہم بلا تمہید اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں صرف دعاؤں کا ذکر کروں گا کہ یہ دعا کن کن بچوں کو آتی ہے، ان میں سے پھر کسی ایک بچے کو وہ کھڑا کر کے ادھر مائک پہ آ کے وہ بچہ آ کے دعائیں سنائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں، نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں وہ کس کس بچے کو یاد ہیں؟ جی آپ آ جائیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ یہ دعا کل 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ طالب علم مدثر آپ کو نماز کے بعد کے اذکار سنا رہے تھے۔ اب اگلی جو دعائیں ہیں وہ ہیں جنازے کی دعائیں۔ جنازے کی دعائیں کون سنائے گا؟ جی آپ میں سے کوئی ایک بچہ آ جائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہ واہلا خیر من اہلہ وزوجا خیر من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ جنازے کی دعائیں سنا رہے تھے طالب علم محمد عادل اکرم۔ آیت الکرسی کون سنائے گا؟ جی آپ آ جائیں، شاباش۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن عابد۔ اللہ لا
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی سنا رہے تھے طالب علم عبد الرحمن۔ اب اگلی دعا ہے چاند دیکھنے کی دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ کون بچہ سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آ جاؤ۔ کیا نام آپ کا؟ محمد سعد۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ طالب علم سعد چاند دیکھنے کی دعا سنا رہے تھے۔ تو اب کھانا کھانے کی دعا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جی کون بچہ سنائے گا؟ آپ جی کیا نام آپ کا؟ میر معاویہ۔ جی سنائیں جی۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا بسم اللہ، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوّغ وجعل له مخرجا۔ السلام علیکم۔ اگلی دعا ہے گھر سے نکلنے کی، جب باہر بازار میں جانا ہے گھر سے نکلنے کی دعا۔ جی کون بچہ سنائے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ محمد زبیر۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم۔ گھر سے نکلنے کی دعا سنا رہے تھے طالب علم محمد زبیر۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا، جی بازار میں داخل ہونے کی دعا، جی آپ آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں دور کرتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا سنا رہے تھے محمد زید مقبول۔ تو اب اگلی دعا ہے سجدہ تلاوت کی دعا، یعنی جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو قرآن پاک کے اندر سجدہ آ جاتا ہے، تو پھر اس سجدے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جی کون سنائے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ محمد ذیشان ارشاد۔ سجدہ تلاوت۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدہ تلاوت کی دعا سنا رہے تھے ذیشان ارشاد۔ اب اگلی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، جی کون بچہ سنائے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ عبد الرحمن الداخل مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا سنائیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے کمال کر رہے ہیں، تو ٹیلنٹ بولتا ہے بچوں کے اندر۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں بازاروں میں کھیلتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، مسجد میں نہیں بھیجتے صبح و شام، وہ ان بچوں میں اور ان بچوں میں کتنا فرق ہے۔ اب جب یہ بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے کتنی دعائیں یاد کر جائیں گے، کتنا اچھا خوبصورت قرآن پاک پڑھ جائیں گے۔ اس لیے ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ جن کے بچے مسجد میں ریگولر نہیں آتے، صبح اور شام دونوں ٹائم میں،
ان کے لیے یہ چیز ہے، یہی چیز ان کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ اس کو دیکھ کے ان والدین کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ کاش ہمارے بچے بھی مسجد میں جائیں اور اس طرح کی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کریں، اور یہ کھانا کھانے کی دعائیں، وضو کی دعائیں، آیت الکرسی یاد کریں، نماز کے بعد کے اذکار یاد کریں، بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ سارا اس وقت ہوگا جب ریگولر طریقے سے ہمارا بچہ مسجد میں آئے گا۔ ایک تو مسجد کے ساتھ بچے کی محبت اور بچے کا پیار بڑھے گا، دوسرا یہ کہ وہ مصنوع دعائیں یاد کر جائے گا بچہ۔ تو اگلی دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، جی کون سنائے گا؟ واش روم میں جانے کی دعا، جی واش روم میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم میں نکلنے کی دعا، غفرانک۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا ایک چھوٹا سا بچہ منیب الرحمان وہ سنانے کی کوشش کر رہا تھا، کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے، سیکھ جائے گا، ابھی بچہ ہے انشاءاللہ سیکھ جائے گا۔ تو اگلی دعا ہے بیدار ہونے کی دعا۔ جب بندہ رات کو سونے کے بعد صبح بیدار ہوتا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی کون سنائے گا بیدار ہونے کی دعا؟ آپ سنائیں گے، کیا نام ہے؟ اسلم۔ محمد اسلم، جی آ جائیں، پکڑیں اس کو۔ بیدار ہونے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جی اب وطروں کی دعا کون سنائے گا؟ وطروں کی دعا، جی امیر معاویہ وطروں کی دعا سنائیں گے۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي۔ وطروں کی دعا سنا رہے تھے امیر معاویہ۔ اب نماز کے اندر میں سے جو نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مثلا دعا استفتاح ہے جو شروع میں دعا پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے، یا درود شریف کے بعد کی دعائیں، یا تحیات یا سجدوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ایک دو دعائیں آپ بچوں سے سنیں گے۔ تو دعا استفتاح جو سورۃ فاتحہ سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر کے بعد، وہ کون سنائے گا دعا استفتاح؟ جی آپ سنائیں گے۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، یہ وہ بچے ہیں جو مسجد میں صبح اور شام 2 وقت پڑھتے ہیں۔ صبح کے وقت قاری صاحب ان کو تجوید اور قواعد و ضوابط کے روح سے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک، اور جو بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں ان کو پھر 30واں پارہ حفظ کروایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ۔ اور شام کے وقت مغرب کے بعد یہی بچے جو مسجد میں پڑھنے والے تقریباً 100 کے قریب بچے ہیں، وہی بچے دوبارہ مسجد میں آتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد پھر یہ ادعیہ معصورہ یعنی مسنون دعائیں یاد کرتے ہیں۔ اس میں مکمل نماز ہوتی ہے، مکمل نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، وضو کے بعد کی دعائیں، صبح و شام کے اذکار، کافی ساری یعنی کہ چیزیں ہیں۔ ابھی نماز عشاء کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس وجہ سے کافی سارے بچے جو رہ گئے ہیں، کافی ساری دعائیں بھی رہ گئی ہیں جو تمام ناظرین کو ہم دکھانا چاہتے تھے کہ مسجد کی سطح تک، ایک مسجد کے لیول تک دیکھیں کہ ماشاءاللہ کس حد تک بہترین کام ہو رہا ہے۔
اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے، بچے وضو کا طریقہ بتائیں گے، بڑے بچے غسل کا طریقہ بتائیں گے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، میت کو دفنانے کا، میت کو غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ اس مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم کے حوالے سے دی جاتی ہیں۔ بچوں کا ٹائم بھی بہت تھوڑا لیا جاتا ہے، صبح ٹائم پہ یعنی کہ اسکول کے ٹائم پہ بچوں کو چھٹی کر دی جاتی ہے، اور شام کے وقت جب بچے مغرب کے وقت عموماً گلیوں میں کھیلتے ہیں تو ایسے بچے مسجد میں آ کے یہ ادعیہ معصورہ یاد کرتے ہیں، نماز کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کی دعائیں، رات کو سونے کے اذکار، صبح بیدار ہونے کے اذکار، بازار میں داخل ہونے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، بیسیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سنتیں ہیں، جہاں نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں وہ بچوں کو الحمدللہ اس مسجد میں بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ ہم تمام اپنے ناظرین سے، سامعین سے جو اس مسجد سے متعلقہ ہیں، یا ایسے لوگ جو دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں، تو یہ نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ جب بچہ ایک مسجد میں آتا ہے تو مسجد سے اس کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، مسجد سے پیار ہو جاتا ہے، مسجد میں دیگر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ نماز اپنی صحیح کر جاتا ہے، بچے کی عادات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ٹیوشن رکھایا جاتا ہے، قاری صاحب گھر میں آتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، میرے خیال میں جتنا فائدہ ایک مسجد کے اندر بچوں کو پڑھانے سے ہوتا ہے، اور ایک پرماننٹ قاری اور بہترین تجوید کے اصول و قواعد کے مطابق جو مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، اور مسجد سے جو بچوں کا ایک انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ گھر کے ٹیوشن میں یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔